أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواهما مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہمارا خالق مالک اور معبود برحق ہے جس نے ہم لوگوں کو یہ زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اس میں عمل کریں اور ہر ایک کی موت اس نے مقرر کی ہے وہ زندہ ہے مرتا نہیں ہے کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے پیدا کرتا ہے پیدا نہیں ہوا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی اور رسول بنا کر اس ختم ہونے والی دنیا کی طرف مبعوث فرمایا آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری دین اسلام نازل فرمایا اور اپنی کتاب آخری کتاب قرآن مجید کا بھی نزول فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس حمد و صلاة پر نبینا علیہ السلام کے بعد یہ 14واں علمی دورہ مکتب شرق جدہ کے تحت چل رہا ہے جو جنازے کے احکام پر مشتمل ہے اور اس کی یہ دوسری کلاس میں ہم ہیں آج محرم کی 26 تاریخ ہے بلکہ عفواً 25 تاریخ ہے یہ کیلنڈر کے حساب سے 26 ہے لیکن صحیح تاریخ آج کی 25 ہے 25 محرم 1435 ہجری مطابق 29 نومبر 2013 عیسوی یہ ہماری دوسری کلاس ہے جس میں ہم انشاءاللہ کچھ مختلف ابواب پر مشتمل باتیں حدیثوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پچھلی جو ہماری کلاس تھی اس میں 2 اہم باتیں تھیں پہلا تو مقدمہ اور اس مقدمے سے پہلے بھی علم کی اہمیت ہم نے مختصر بیان کی تھی جو کہ دورے کی پہلی کلاس تھی
اور وہ ریکارڈ ہو چکی ہے، اور جو لوگ حاضر نہیں تھے وہ ریکارڈنگ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس میں علم حاصل کرنا واجب ہے اور علم حاصل کرنے پر ابھارا گیا، کچھ آیتیں کچھ حدیثیں اس سلسلے میں پیش کی گئی ہیں۔ دوسری بات دورے کا مقدمہ تھا، جس مقدمے میں موت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ہر زندہ آدمی کو مرنا ہے، کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہیں ان سب کو فنا ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انبیاء آئے اور چلے گئے، فرعونہ آئے اور چلے گئے، اچھے لوگ بھی مرتے ہیں، برے لوگ بھی مرتے ہیں، موت طے ہے، یقینی ہے، اور یہ کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ زندگی کی ہر گھڑی کو، ہر لمحے کو غنیمت سمجھے اور موت سے پہلے عمل کر لے، کیونکہ موت کے بعد عمل نہیں ہے، پہلے عمل ہے بعد میں بدلہ ہے۔ بدلے پورے اب نہیں دیے جائیں گے، جنت کسی کو زندگی میں نہیں مل سکتی ہے، نہ جہنم کی آگ میں کسی کو زندہ ڈالا جائے گا۔ مرنا سب کے لیے ضروری ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، اور پھر اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور برے کام کرنے والوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اور پہلا باب بتایا گیا تھا، پہلا باب ہم نے پڑھا، پہلا چیپٹر وہ کہ بیمار آدمی کیا کرے، یہ باتیں ہم نے بتائی تھی حدیثوں کی روشنی میں کہ بیمار آدمی ہو جائے، کیونکہ عام طور پر بیمار ہو کر آدمی مرتا ہے عام طور پر، لیکن ایسے بھی بہت ہوا ہے، یا ایسے بھی ہوا ہے کہ آدمی کو کوئی بیماری نہیں تھی اور اس کے باوجود موت ہو گئی اس کی۔ تو ہر دو صورت میں ہوتی ہے موت، لیکن زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی بیماری میں ملحق لاحق ہو کر اس کے بعد اس کی موت یا فوت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا آدمی جو بیمار ہو، اس کے لیے شریعت نے کیا احکام بیان کیے ہیں، یہ پچھلی کلاس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ آج دوسرا باب ہمارے درمیان ہے اور وہ ہے تلقین اور اس کے احکام۔ تلقین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا۔ آدمی حالت نزاع کو پہنچ چکا ہے، جس کو حالت نزاع، جان کنی کی حالت یا محتضر کہتے ہیں، عربی میں محتضر کہتے ہیں اس کو، اردو میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جان کنی کی حالت یا مرنے سے پہلے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، حالت نزاع بھی اس میں بولتے ہیں اردو میں، نزاع کی حالت، جان کنی کی حالت، یہ اردو میں دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جہاں پر آدمی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد اس کی جیسے یہ کہ اس کی بات چیت بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ پیر کی حرکتیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چند منٹ کا یا تھوڑے سے وقت کا مہمان ہے، کبھی بھی اس کی روح قبض ہو جائے گی، ختم، یہ آخری کنڈیشن میں ہے آدمی، بالکل آخری کنڈیشن میں، اس کو کہتے ہیں حالت نزاع۔ وہ سو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن حرکت وغیرہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں، اس کی بات چیت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس روح قبض ہونے والی ہے اس کی۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس کو محتضر کہتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں شریعت نے تلقین کے احکام بیان کیے ہیں۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لفظی ترجمہ اس کا، لیکن یہ مفہوم نہیں حدیث کا، مردے کو کیسے تلقین کریں گے؟ لقنوا موتاکم کا مطلب ہے وہ اپنے مرنے والے کو، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ وہ آدمی جو مر رہا ہے، وہ آدمی یا وہ عورت، وہ انسان جو مر رہا ہے، اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ اب کیسے پتا مرنے والا ہے؟ کوئی جان کنی کے جو حالت میں ہوتا ہے، حالت نزاع میں ہوتا ہے، جس کو حدیث میں غرغرہ بھی کہا گیا عربی میں۔ نبی علیہ السلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ عز و جل بندے کی توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر،
ان اللہ تبارک و تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ عز و جل بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغر نہ کرے. ما لم یغرغر کیا مطلب غرغر؟ جب تک حالت نظام میں نہ چلا جائے، اس سے پہلے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. وہ آخری کنڈیشن ہے. تو وہی مطلب ہے یہاں موتاکم کا، کہ وہ آدمی جو مر رہا ہے، حالت نظام میں پہنچ چکا ہے. یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو اس کنڈیشن میں. جو نہیں دیکھے ان کو شاید سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھئی وہ کیسی حالت ہوتی ہے. اس میں بڑی شدت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس حالت میں. جب روح قبض ہو رہی ہے یا روح قبض ہونے والی ہے، بہت تکلیف میں آدمی ہوتا ہے، حالت نظام. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تکلیف سے محفوظ رکھے اور ایک اچھی موت ہمیں نصیب فرمایا. تو یہ محتور عربی میں اس کو کہا گیا. تو نبی علیہ السلام نے حدیث میں تاکید کی، فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. دوسری حدیث سے بھی دلیل لی علماء نے، وہی مسلم شریف کی حدیث ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مر جائے کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو اس کو بھی دلیل میں ذکر کیا اور بتایا کہ تلقین میت کے لیے ہونا چاہیے. کیا مطلب تلقین کرنا؟ عام طور پر اس کے بارے میں غلط فہمی ہے لوگوں کی. وہ یہ ہے کہ میت کے پاس آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیے. مرنے والے کے پاس، آدمی مرنے والا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیے تاکہ وہ سنے اور وہ بھی پڑھ لے یا کوشش کرے پڑھنے کی. اس کی زبان سے نکل جائے گی. وہ مر رہا ہے، حالت نظام ہے، وہ مر رہا ہے، تو اس کی زبان سے بھی کلمہ نکل جائے. یہ غلط ہے. حدیث کی روشنی میں یہ بات غلط ہے. بلکہ بات صحیح یہ ہے، تلقین کا مطلب، تلقین کا حکم جو دیا گیا ہے کہ آپ بولیے کس کو؟ مرنے والے. پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ بولتے رہیے تاکہ وہ پڑھ لے، کیونکہ وہ مر رہا ہے، جان نکل رہی ہے اسے، وہ پڑھ لے. لیکن یہ مفہوم کہ نہیں ہم پڑھیں اس کے سامنے بیٹھ کر، اس کے پاس بیٹھ کر، تاکہ اس کے کان میں لا الہ الا اللہ کی آواز چلی جائے اور وہ بھی پڑھنے لگے، یہ غلط فہمی. حدیث میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ اس کی واضح دلیل موجود ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری آدمی کی عیادت کی جو بیمار تھا، جس بیماری میں ان کی موت واقع ہو گئی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصاری صحابی ان سے ملنے گئے. تو نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ حالت نظام میں ہے، مرنے والے ہیں. تو فرمایا یا خال، اے مامو، قل لا الہ الا اللہ، حکم دے رہے ہیں، کہو لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے کہا اخال ام عم، کیا مامو یا چاچا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل خال، بلکہ مامو. فقال فخیر لی ان اقول لا الہ الا اللہ، کیا میرے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی بہتر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، جی ہاں، آپ کو لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا بہتر ہے. اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں دلیل کیا ہے کہ وہ انصاری صحابی حالت نظام میں تھے، مرنے والے تھے. تو نبی علیہ السلام نے پڑھا نہیں ان کے پاس، ان کے قریب بیٹھ کر کلمے کا ورد نہیں کیا، کلمے کا ذکر نہیں کیا تاکہ وہ سنیں اور پڑھ لیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہی مطلب ہے تلقین کا، کہ آدمی اگر میت کے قریب میں ہو، مرنے والے کے پاس ہو، تو وہ اس کو کہے، چاچا، مامو جو بھی ہیں، عورت ہو، بہن جی، خالہ جی، جو بھی ہیں، وہاں بیٹھ پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، بولتے رہیں. ہم اس کو آرڈر دیتے رہیں تاکہ نکل جائے. بعض دفعہ نہیں بول سکتا ہے آدمی، ایسی بھی حالت ہوتی ہے جیسے کہ
خبریں آئی تھی ایک آدمی کو بار بار کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، کوشش کر رہا ہے نہیں کر رہا، پڑھنا چاہ رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اور روح قبض ہو گئی اس کے بعد اس کے. ایسے ہوتا ہے. اور ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں، جو اللہ محفوظ رکھے آپ کو مجھ کو ہر قسم کے حادثات سے، تو وہاں بھی جب شرطا یہاں کی سعودی عرب کی ان کو معلوم ہے مسئلہ یہ تلقین کا مسئلہ تو جانتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کی کنڈیشن خطرناک ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے، حالت نظام ہے، ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی جان نکلنے والی ہے، وہ اس کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے، ایسا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو اس کو شرطا جو ہے پڑھاتے ہیں کلمہ پڑھو، اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. بعض لوگ پڑھتے ہیں، بعض لوگ نہیں پڑھتے، اور اس میں پڑھ لے اس کے لیے کامیابی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو دنیا سے جاتے جاتے آخری بات اس کی لا الہ الا اللہ تھی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. فضیلت ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر مرنا. تو اسی لیے تلقین کا حکم آیا کہ آدمی مرنے والا ہو تو اس کو تلقین کرو، پڑھو بولو اس کو لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ پڑھ لے اور چلا جائے. لیکن عام طور پر موت، بہرحال عام طور پر نہیں، آدمی کی موت خیر وہ آگے آ رہا ہے مسئلہ آخری حسن خاتمہ کی علامتیں اللہ محفوظ رکھے. بہت سارے لوگ گانا گاتے گاتے مر جاتے ہیں، یا جو ہے کچھ غلط بات کہہ کر چلے جاتے ہیں، اس حالت میں بھی غصے میں کوئی غلط بات کہہ جاتے ہیں، کوئی جائیداد کے مسئلوں پر غصے کا اظہار کر کے مر جاتے ہیں. بہت سارے مسئلے ہیں، آدمی کیا بول کر مرتا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا وہاں جو لوگ موجود سنتے ہیں وہ لوگ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا بول کر مر گئے. بہرحال یہ شرعی مسئلہ ہے تلقین. ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کو ہم ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں، اور کہیں ہم ایسی جگہ پر ہوں جہاں جو ہے جان کلی کا یا حالت نزاع کا مسئلہ ہو تو اس مرنے والے کو ہم کہتے رہیں. ہمارا کام یہ ہے لا الہ الا اللہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ پر عمل کرتے ہوئے اس کو لا الہ الا اللہ تلقین ہم کریں. اسی طریقے سے اس میں ایک مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی مرنے والا، اگر ظاہر بات ہے یہ لا الہ الا اللہ کی تلقین مرنے والے کو کریں گے نا، اچھا یہ مرنے والا مسلمان ہو تو، کافر ہو تو، جہاں تک کافر کا مسئلہ ہے تو کافر کو اگر وہ مرنے کی کنڈیشن میں ہے یا اس نظام وہاں تک پہنچ چکا ہے یا بہت سخت بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر کے اسلام کی دعوت اس کو دینا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مر جائے، یہ جائز ہے. اس کو ذکر کیا اسی باب کے تحت اہل علم نے، اور اس کی دلیل بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے. بخاری شریف کی مشہور حدیث، جس حدیث کو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی لڑکا، سنا ہوگا آپ نے واقعہ، یہودی بچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. کان غلام، کہتے ہیں انس، یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوده. یہودی لڑکا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا تو وہ بیمار ہو گیا بڑا سخت، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے گئے. اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم کو بھی کام پر رکھا جا سکتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں غیر مسلم سے کام نہیں لیا جائے گا. آپ کی کمپنی ہے، آپ نان مسلمس کو جاب دے سکتے ہیں، دے سکتے نہیں مسلمانوں کو دینا چاہیے. ایک خدمت کرنا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا یہودی بچہ لڑکا، اس میں جائز ہے یہ چیز. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، خدمت اس کا مطلب خدمت لی جا سکتی ہے ان لوگوں سے بھی جو ہمارے مذہب کے، صحیح مذہب کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. تو جب وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے. سبحان اللہ. فقعد عند رأسه، اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے؟ فقال له اسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو. فنظر الى ابيه وهو عنده، اس کا باپ بھی تھا وہاں یہودی. تو بیٹے نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا.
مطلب کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اسلام کی اور بیمار ہوں میں، تو ابا کو دیکھ رہا ہے. تو اس یہودی نے کہا اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم. جب بیٹے باپ کو دیکھا تو سمجھ گیا اشارہ باپ کہ یہ میری اجازت چاہ رہا ہے شاید کہ پڑھو اسلام قبول کرو یا نہ کرو. سبحان اللہ. تو اشارے بھی معنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. تو ابا نے کہا بیٹے سے، یعنی یہودی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. ابو القاسم کون ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. ابو القاسم، قاسم آپ کے بیٹے تھے، قاسم آپ کے بیٹے تھے، تو ابو القاسم آپ کی کنیت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو کہا فاسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس یہودی بچے نے قبول کر لی اور وہ اسلام لے کر آ گیا. الحمدللہ. فخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خوشی سے نکلنے لگے یہ فرماتے ہوئے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تعریف تمام کی تمام اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو جہنم سے نکالا، جس نے اس کو جہنم سے نکالا. دیکھیں سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے اور اس کے بعد ایک یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور ایک روایت میں فلما مات، اس بچے کی موت بھی واقع ہوگی اسی بیماری میں. فقال، رسول اللہ فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی جنازہ پڑھو، اپنے ساتھی کی جنازہ پڑھو. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کافر کی عیادت کو ہم جائیں، مریض کافر ہو، اس غرض سے کہ اس کو دین کی دعوت دیں، تو یہ جائز ہے، جانا چاہیے اور اس کو دین کی دعوت دینی چاہیے کہ بھئی آپ مر رہے ہو، مرنے والے ہو، تو اس سے پہلے آپ اسلام قبول کر کے مر جاؤ تاکہ جو ہے آپ جہنم سے نجات پا لو. اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، فبیہا ونعمہ، بڑی اچھی بات ہے. نہیں تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی. جب مرنے والے کافر یا مرنے کے قریب کافر کی کو دعوت دینے کی اہمیت ہے، تو جو زندہ کافر ہے دنیا میں، صحت مند کافر، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ دی جائے گی. تو اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اسلام کی دعوت دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر پورا اسلام اس کو سمجھائیں. الحمدللہ خاص طور سے جب بات جہاں جدہ کی ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے جدہ میں دعویٰ سینٹر سے آپ جس میں بیٹھے ہوئے یہ بھی خود ایک دعویٰ سینٹر ہے. اور میں نے بہت پہلے بتایا تھا، پچھلی کلاس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس مکتب کے قیام کے پیچھے دو بنیادی مقاصد ہیں. بلکہ جتنے دعویٰ سینٹر ہیں سعودی عرب میں، ہر گاؤں میں، شہر میں، یہاں تقریباً 8 دعویٰ سینٹر ہیں جدہ میں. تو اس کی بنیادی دو مقاصد ہیں، ایک دعوت غیر المسلمین، دوسرا تصحیح عقائد و مناہج المسلمین. پہلا بنیادی مقصد غیر مسلمین تک اسلام کی دعوت پہنچانا، یہ دعوت سینٹر کا بنیادی مقصد ہے جالیات کی، غیر مسلمین تک اسلام کی دعوت پہنچانا. دوسرا بنیادی مقصد ہے جو مسلمان رہتے ہیں ان کے عقیدے اور ان کے منہج کو ٹھیک کرنا. سونے والے جاگ جائیں. تو یہ دنیا میں دو بنیادی مقصد ہے. تو اس سلسلے میں آپ مکتب کا تعاون لے سکتے ہیں. جیسے پمفلیٹ آپ لیے، آپ پہنچا دیجیے، کیسٹ آپ لیے، آپ پہنچا دیجیے، یا اگر اس کو لے کر آ سکتے ہیں لے کر آئیے. یہاں مختلف زبانوں میں جو ہے وہ چاہے انگریزی بولنے والا ہو یا تگالو بولنے والا ہو، کوئی بھی زبان کا، کوئی بھی نیشنلٹی کا ہو، تقریباً الحمدللہ پائے جاتے ہیں یہاں پر. اس دعوت سینٹر میں تقریباً 12 زبان کے دائی پائے جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے ہم اسلام کا سچا پیغام غیر مسلم تک پہنچائیں. بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جو یہاں پر پیش کیا گیا. اور اس میں یہ بھی بات آئی کہ ہدایت اور ضلالت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، بندے کا کام ہے کوشش کرنا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن توفیق اسلام کی اور ہدایت صرف اللہ نے دی. اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ نہیں بولے میں نے فلاں کو کلمہ پڑھا دیا، میں نے نہیں. اخلاص دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے کلمہ پڑھایا، میں نے کلمہ پڑھایا، میں نے یہ کیا، یہ نہیں. الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اور ایک انقذہ بھی، اس تمام تعریف اس اللہ کے لیے
جس نے اس کو جہنم سے نکالا، اور ایک جگہ کہ جس نے مجھے ذریعہ بنایا اس کو جہنم سے نکالا ہے۔ تعریف اس اللہ کی، تعریف اللہ کی، یہ ہے توحید۔ اللہ کی تعریف عبادت ہے، اور عبادتوں میں اخلاص یہ توحید ہے۔ چلیے، اس کے بعد موت کے بعد میت کے گھر والوں کے کام۔ کلمہ پڑھا دیا آپ نے، کلمہ پڑھے یا نہیں پڑھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کو کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ اب یہاں کچھ مسائل ہیں اس باب کے تحت کہ جو موت ہو جائے، یقین ہو جائے کہ آدمی مر چکا ہے، اگر کلمہ پڑھ کے مرا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ کے مرا تب بھی جو ہے اس کے ساتھ مسائل تو ہیں آگے۔ تو اس کے بعد کچھ چیزیں وہاں پر، جیسے اس کی روح قبض ہو جائے تو کچھ چیزیں کرنا موت کے بعد گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے اس کی آنکھیں بند کر دینا۔ کس کی؟ جو میت ہے، اور اس کے لیے دعا دینا، مرنے والے کی آنکھیں بند کر دینا اور دعا دینا۔ سبحان اللہ، یہ آنکھیں بند کرنے والا مسئلہ تقریباً مذاہب میں پایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام نے اس کا ذکر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سچا دین اسلام ہی ہے۔ لیکن دوسری، جیسا کہ پتہ چلا کرسچینٹی میں بھی ہے یہ چیز، کرسچینٹی میں یہودی بھی جو ہے جب کوئی مرتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ انڈیا میں ہندوؤں کے بارے میں بھی یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بھی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، جبکہ یہ سنت ہے اسلام نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اسلام کی بعض چیزیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض چیزیں اسلام کی دوسرے مذاہب میں بھی پائی گئی جو کہ باطل مذہب ہے، غلط ہے، لیکن اسلام سچا مذہب ہے، اس کی چیز اس میں بھی آپ کو مل رہا ہے۔ اس میں یہی مسئلہ کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اسی صورت میں یقین ہو گیا کہ اس کی موت واقع ہوگی، چاہے ہاسپٹل میں ہو یا گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، تو وہاں موجود افراد کو چاہیے کہ اس کی دونوں آنکھیں بند کر دیں۔ یہ حکم کیوں ہے؟ حدیث میں آ رہا ہے، اور اس کے لیے دعا بھی ہے۔ مر گیا، خلاص موت ہو گئی تو اس کے لیے دعا دیں۔ اس کی دلیل ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ۔ یہ سب کنیتیں ہیں، ام سلمہ، ابو سلمہ، کنیت رکھتے تھے وہ لوگ۔ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، لیکن آج مسلمانوں نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ عام طور پر عجم میں یہ چیز نہیں ہے، عرب تو پھر بھی رکھتے ہیں کنیتیں، لیکن دوسرے لوگ بالکل چھوڑ دی ہیں کنیتیں، جبکہ کنیت رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے جائیے، ابو ہریرہ، ابو بکر، سب کنیتیں ہیں، ابو ہریرہ، ابو بکر، یا یہ جیسے ابو سلمہ ہے، ام سلمہ ہے، ام سلیم ہے، سب صحابیات ہیں، صحابیات، کنیتیں ہی مشہور ہیں ان کی۔ ٹھیک ہے، تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی جب موت واقع ہوئی تو پیارے نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے، وقد شق بصره فاغمضه، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، موت ہو گئی، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے دونوں آنکھیں ان کی بند فرما دی اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ اس کے بعد فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے وجہ۔ جب روح قبض ہوتی ہے، فرشتے آ کے قبض کرتے ہیں روح، اور وہ بھی حدیث قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ روح پورے جسم میں ہوتی ہے۔ جب روح، موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کا مطلب یہی ہے، اچھا موت آگے تو میں ایک بات بتاتا ہوں۔ موت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بڑی موت جس کے بعد آدمی قیامت کے دن اٹھے گا، ایک چھوٹی موت جس کے بعد اللہ جب چاہے وہ اٹھتا ہے۔ جی، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن آیات سے۔ چھوٹی موت نیند کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نیند، یہ چھوٹی موت ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیند کے بارے میں، جب آدمی بندہ اللہ کا یا بندی سو جاتے ہیں تو ان کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے تو وہ لوٹائی نہیں جاتی، ختم موت نیند میں۔ آپ نے دیکھا سنا، آدمی سویا پھر اٹھیں گے، ختم، فنش زندگی۔ اور وہ روح
جس کو لوٹانا ہے اللہ کو، فیصلہ نہیں ہوا ہے اس کی موت کا بھی، یا وقت نہیں آیا ہے موت کا، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے. دونوں میں سے ایک چیز حالت ہوتی ہے انسان کی، سو کر یا اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا ہے. اٹھتا ہے مقدر میں اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، زندگی باقی ہے اس کی. نہیں اٹھتا ہے ختم، قضا علیہا کا لفظ ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا، ختم، حکم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا خلاف اسی حالت میں اس کو موت دینی ہے، موت اس کی ہو جاتی ہے. حدیثوں میں دعاؤں پر غور کیجیے. سوتے وقت کی کیا دعا ہے جو مشہور دعا ہے؟ دعائیں تو کئی ہیں. اللہم بسمک بھی ہے، بسمک اللہم بھی ہے، بسمک اللہم بھی ایک روایت ہے، اور اللہم بسمک بھی ہے. تو کیا لفظ آیا اس میں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں. اموت، موت کیوں کہا گیا وہاں؟ کیونکہ وہ جو موت ہے. وہ احیا، اور اٹھوں گا. اٹھ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. دعا پڑھے، یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، احیانا جس نے ہم کو زندہ کیا، بعدما اماتنا، مارنے کے بعد، موت کے بعد جس اللہ نے ہمیں زندہ کیا اس کے لیے تمام تعریف ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا. ہاتھ اٹھ گئے لیکن ایک دن اٹھنا نہیں ہے. ایک دن آج آنکھ کھل گئی لیکن ایک دن آنکھ کھلنے والی نہیں ہے، بند ہو جائے گی، ختم یا بند کر دی جائے گی. جس کو آنکھ بند ہونا مطلب موت سے تعبیر کرتے اردو میں، ارے آنکھ بند ہو گئی ان کی. آنکھ بند ہونے کا مطلب مر گئے. تو یہ ہے موت. اور روح قبض ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں بھی جو ہے مومن کی روح آسانی سے قبض کی جاتی ہے. کافر منافق کی روح شدت سے، تکلیف سے نکلتی نہیں، بھاگتے رہتی ہے جسم میں. ملک الموت مقرر ہے اس کے لیے. ملک الموت الذی وکل بکم قرآن میں ہے، وہ موت کا فرشتہ جو تمہارے ساتھ لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو رکھا ہے جو روح قبض کرتا ہے. ان کا نام حدیثوں میں نہیں ہے. ملک الموت قرآن میں آیا ہے لفظ، حدیث میں بھی ملک الموت ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کو خبر دے کر نہیں آتے ملک الموت، یا وہ بےہودہ من گھڑت باتیں کہ جو ہے روحیں لے کر جا رہے تھے ملک الموت. کوئی بزرگ تھے اللہ کے، انہوں نے پکڑا، کہاں لے کر جا رہے ہو، کس کی ہے، کیا ہے یہ تھیلی؟ بولے اس میں روحیں ہیں. بولے نہیں، اس میں میرے ایک مرید کی بھی روح ہے. تو بولے ہاں تو لے جا رہا ہوں. بولے نہیں، واپس لاؤ، ڈالو اس میں. پھر وہ پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کیا واقعات بتاتے ہیں لوگ، ذکر کرتے لوگ. وہ پریشان ہو گیا، یہ جو ہے پھر وہ اللہ کے پاس گیا. عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور ہے، وہ ولی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ واقعہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا الفاظ، اعوذ باللہ من ذلک، اللہ نے کہا کہ جاؤ. وہ ملک الموت پریشان، کیا کرو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا ہے کہ روح قبض کرو. یہ روح قبض کر کے اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے اور جا رہا ہے. اب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے، کیسے قبض کر لیا روح، واپس کرو. تو اللہ کے پاس جب آتے اللہ نے کہا جاؤ جاؤ، وہ بہت غصے میں ہیں. جملے لکھے ہوئے کتابوں میں، بیانات میں بیان کیے جاتے ہیں. جاؤ، عبدالقادر پریشان ہے، غصے میں ہے، فوراً ان کی مریدوں کی روح کو لوٹا دو. تو فرشتہ فوراً جو ہے وہ روح لوٹا دیتا. اتنے پہنچے میں ہمارے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ. بچپن سے اللہ کی عظمت نہیں بتائے بچوں کو، نہیں بتائے، گھر میں نہیں بتائے اللہ کون، اس کی عظمت، اس کے کام نہیں بتائے. اور میں بولتا رہتا ہوں، جیسے مسجد میں بھی نہیں بتاؤں، میں نے کہا گھر میں نہیں بتایا. ماں باپ ٹی وی میں ایسی چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے وہ کہ جس سے جو ہے اللہ کی عظمتیں معلوم ہوں، بلکہ اس کو تو وہ کیا بین 10 کی عظمت، کیا ہے وہ سپر مین کیا کیا کرتا ہے، اڑتا ہے، بچاتا ہے، اور کیا کیا ہے، اسپائڈر مین کے کام زبردست، پھر وہ بلی کے کام، چوہے کے کام، چوہے کی ہوشیاریاں، یہ چیزیں بچپن سے وہ دیکھ رہا ہے. یا اس کے علاوہ جو ہے بھگوانوں کے کام، کوئی پہاڑ کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، رامائن بتایا جا رہا ہے، اس کو مہابھارت دکھایا جا رہا ہے، اعوذ باللہ من ذلک.
یا ایسے سیریز بتائے جا رہے ہیں جس میں جو ہے عجیب و غریب کفریہ اور شرکیہ عقائد اور منہج ہیں، تو ایسے پنپ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے. یہ گھر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. ماں باپ اللہ کی عظمت اس کو نہیں بتایا، اسکول میں بھی اس کو ٹیچرز نے بتایا. LKG UKG سے لے کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس سیون ایٹ نائن SSC میٹرک جس کو بولتے ہیں، SSC تک بھی اس کو اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اس کی مثالیں، واقعات قرآنی نہیں. پھر وہ اس پیریڈ میں جو ہے محلے میں بھی ساتھیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، دوست بھی تھے، دوست بھی ناکارہ اس کے، وہ بھی اللہ کے سے دور کہ جو اللہ کا نہ ڈر دلائے نہ اللہ کے عظمتیں بتائیں اس کو. ایسے نہیں. مسجد میں جاتا تھا جمعہ کی خطبے کے لیے، تو خطبے بھی فصیح اردو میں دیے جاتے تھے اور خطیب صاحب بہت کم اللہ کی عظمتیں بتاتے تھے. خطبے جو ہے وہ بھی کیا بولتے ہیں اس کو، پولیٹیکل خطبے، لیٹسٹ نیوز خطبے. اس میں ارے کیا ہے بھائی، خطیب صاحب جو ہے، خطیب صاحب بالکل کیا بولتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں. کل ایک واقعہ ہے اس پر خطبہ دیا گیا ہے، ایک سال گزر رہا ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. خطیب صاحب جو ہے ایک سال میں توحید پر کوئی ایک خطبہ نظر نہیں آیا. ایک سال میں ایک خطبہ نہیں، ہر مہینے ہونا چاہیے، ہر خطبے میں توحید کا ذکر ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح. تو کہاں سے عظمت ہے؟ اب جب یہ حال ہوا تو بڑے 30 سال 40 سال کیا ہو گیا اسی حالت میں، اب اس کے سامنے یہ واقعہ آئے گا تو وہ مانے گا نہیں مانے گا؟ بولے گا ہاں بھائی ہو سکتا ہے، بھائی بزرگ لوگوں کا کیا پتا، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب حضرت قادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سنا، جگہ جگہ ان کے مزار ہیں، تو ہو سکتے اتنے پہنچے ہوئے ہوں گے کہ بھائی وہ روح جو ہے ملک الموت کو بولے کہ واپس کر دو، ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو جاؤ جاؤ اس سے. اب وہ مان لگا کیونکہ اس کو نہیں معلوم، اس کے پاس ایک جو ہونی چیز تھی وہ نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو لے لے گا. اللہ محفوظ رکھے اس سے. تو ملک الموت بول کر نہیں آتے، اور وہ جو روح قبض کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ واپس لوٹانے والا مسئلہ نہیں ہوتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم آ گیا خلاص. قرآن کی آیت میں لا یستقدرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی لمحہ بھر کے لیے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. جب جس وقت جہاں مرنا ہے وہاں موت آ جائے گی، ختم، روح قبض ہو جائے گی. آپ گھر میں ہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ آپ کے گھر میں موت واقع ہوگی. گھر میں آپ مدرسہ جا رہے ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، آپ پلین میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، آپ درس میں ہیں، آپ نماز میں ہیں، آپ روزے میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، کس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے موت، اسی وقت موت آ جائے گی. موت طے. تو بہرحال یہ روح قبض ہوتی ہے اللہ کے حکم سے اور اوپر لے جاتے ہیں اس کو. پھر جو تشخیص تدفین وغیرہ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور تدفین ہو جاتی ہے میت کی، اس کے بعد وہ روح لوٹائی جاتی ہے. اٹھو، 2 فرشتے وہاں قبر میں آتے ہیں، جو آگے آ رہا ہے مسئلہ انشاءاللہ آخر میں لاسٹ کلاس میں، تو اس میں وہ معلوم ہے آپ کو 3 اصول جو سوالات 3 کیے جاتے ہیں وہاں. اس کے بعد اس کا معاملہ جو ہے ہوتا ہے آگے، سوالات کے جوابات پر اس کے حساب لیا جاتا ہے، ویسے کیا جاتا ہے. چلیے، یہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آنکھ بند کر کے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب روح قبض کی جاتی ہے اللہ کے حکم سے تو نگاہیں ان کا پیچھا کرتی ہیں. تو یہ سن کر ان کے گھر والے رونے لگے، تکلیف ہوئی نا. ایک تو بہت ہم پھر بتایا کہ نگاہ جو ہے پیچھے کر دو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، تم جو کہو خیر ہی کہو. پیغمبر نے فرمایا کہ خیر بولو، اچھی بات کرو، دعائیں دو، اس لیے کہ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس لیے کہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اللہ، میت کے گھر والے جو کہتے ہیں میت کے بارے میں یا جو بھی، آمین آمین فرشتے کہتے ہیں. اور آمین کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ قبول کر. آمین کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو قبول کر. پھر نبی علیہ السلام نے دعا دی. دیکھیے میں نے بتایا پوائنٹ کیا ہے، مر گیا آدمی تو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام آنکھیں بند کرنا اور دعا دینا. پیارے مسلم نے بھی ابو سلمہ کے لیے دعا دی. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے. وارفع درجتہ فی المہدیین، مہدیین میں ان کے درجے کو اللہ بلند کر. واخلف فی عقبہ فی الغابرین، اور ان کے پیچھے اللہ اچھا لوگوں کو.
وغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ ابو سلمہ کو اور ہم کو سب کو تو معاف کر، وافسح لہ فی قبرہ، اور ان کی قبر میں تو کشادگی پیدا کر، یعنی چوڑی کر دے قبر، ونور لہ فیہ، اور اے اللہ ابو سلمہ کے لیے ان کے قبر میں نور بھیج دیا، نورانی قبر کر دیا، نور پہنچا دی۔ اس حدیث کو امام مسلم، امام احمد اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے گھر والے جو میت کے ہیں ان کا یہ کام ہے جو اس حدیث میں کہ آنکھیں بند کر دیں اور دعا دیں۔ دوسری چیز ان یغطوہ بثوب یستر جمیع بدنہ، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو آنکھیں بند کر دی، دعا بھی دینا ہے سنت سے، اس کے بعد ایک کپڑا لیں، ایک چادر لیں، کپڑا لیں اور ان کے پورے بدن کو ڈھانک دیں اس، یہ بھی سنت ہے۔ مطلب ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے کرتے ہیں لوگ کام، لیکن حدیثوں کی روشنی میں ہمیں پتا چلے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ صحیح اور جو غلط ہے اس کو ٹھیک کر لیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ابھی تلقین کے مسئلے میں نے بتایا کہ عام طور پر ایک ذہن کیا ہے کہ بھئی وہ کان میں اس کے کلمہ جائے، ہم چپکے سے پڑھتے رہیں تاکہ وہ بھی پڑھ لیں، نہیں، پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، یہ صحیح۔ تو بھئی ویسے مسئلہ آ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں اور بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں، کس سلسلے میں؟ چادر سے اس کو ڈھانک دینا کمپلیٹ پورا چہرے کے ساتھ۔ پیارے نبی علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی سجی ببرد حبا، نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کو بھی ایک چادر سے جو ہے ستر پوشی کی گئی ہے، ایک چادر پوری پہنائی گئی آپ کو یا ڈال دی گئی آپ کے جسم مبارک پر کمپلیٹ۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی، اور اس کو بخاری مسلم اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہ جو چہرہ اور کمپلیٹ بدن ڈھانکنا یہ اس میت کے لیے ہے، اس مرنے والے کے لیے جو حالت احرام میں نہ مرے۔ حالت احرام میں نے عام حالات میں اس کی موت واقع ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے، لیکن اگر کوئی حالت احرام میں جیسے عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا اور موت واقع ہو گئی، یا حج کرنے کے لیے ہو گیا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی، تو وہاں حکم کیا ہے سنیے۔ وہاں حکم یہ ہے کہ اس کے جسم کا تو ڈھکا رہے گا، سر اور چہرہ اس کا کھلا رکھیں گے۔ محرم، محرم نہیں، محرم جو حالت احرام میں ہو، عمرہ یا حج کے لیے گیا ہوا ہو، اس کی موت واقع ہو جائے، ہوتا ہے، پڑھتے ہیں لوگ ایسی حالت میں، تو دلیل ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ اس کے جو ہے سر اور چہرے کو کھلا رکھا جائے گا، ڈھانکا نہیں جائے گا۔ دلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما رجل واقف بعرفہ، ایک آدمی عرفہ میں کھڑا ہوا تھا، عرفہ کے میدان میں حج میں، اذ وقع عن راحلته فوقصته، اونٹنی پر تھا، وہ دعائیں کر رہا تھا تو وہ گر گیا اونٹنی سے، حالت احرام میں اونٹنی سے گر گیا اور اس اونٹنی نے اس کو کچل دیا اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، پانی اور بیر سے اس کو غسل دو، وکفنوہ فی ثوبین، اور دو چادروں میں اس کو کفن دو، ولا تغطوہ ولا تحنطوہ، اور اس کو خوشبو مت لگاؤ، حدیث میں رسول نے فرمایا اس کو خوشبو مت لگاؤ، ولا تخمروا رأسہ ولا وجہہ، اور اس کے سر کو اور اس کے چہرے کو مت ڈھانکو، مطلب مت کور کرو اس کے سر کو اور اس کے چہرے کو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ اس آدمی کے لیے جو حالت احرام ہے۔ چلیے تیسرا کام ان يعجلوا بتجهيزه واخراجه اذا بان موته، جب اس کی موت یقین ہو جائے تو اسی صورت میں اس کی جنازے میں جلدی کرنا چاہیے، جنازہ پڑھانے میں اس کو جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کی دلیل ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ جلدی لے جاؤ، جنازہ کے جنازے میں جلدی کرو، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ عذر ہے، جیسے کچھ
فارمیلٹیز وغیرہ کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کر تاخیر کرنا، سارے رشتہ دار آ جائیں، وہ وہاں سے آ رہا ہے، وہ وہاں سے آ رہا ہے، یہ یہاں سے آ رہے ہیں، سارے لوگ آ جائیں، باڈی کو رکھا جا رہا ہے ہاسپٹل میں، بچے بھی آنا ہے، بچیاں بھی آنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی قطر سے آ رہا ہے، ابھی ان کو ٹکٹ نہیں ملا ہے، وہ وہاں سے، یہ صحیح سنت نہیں ہے۔ افضل اور بہتر یہی ہے سنت کہ جلدی کرنا، چلے ختم، جن کو جانا تھا چلے، نہیں آخری دیدار کے لیے آتے ہیں بعض لوگ۔ اب بیٹے اب تو ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا ہے وہ آیت، عندک الکبر احدہما او کلاہما فقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم عبادت صرف رب کی کرو، اس کے ساتھ کسی اور کی، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے پاس اگر دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ڈانٹنا بھی نہیں۔ اس آیت سے استدلال باریک بڑا اچھا کیا ہے علم نے، عندکا کا لفظ ہے اس میں، تمہارے پاس دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، ماں باپ دونوں بڑا ضعیفی کو پہنچ جائیں، تو تمہارے پاس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ پاس کیا ہے مطلب پھر ماں ایک طرف بچہ ایک طرف، والد ایک طرف بچہ ایک طرف، یہ صحیح نہیں ہے، اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ایسی ہے کہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش کرے کہ ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹوں کی، بچوں کی خدمت کرنا، ان کی بوڑھاپے کی عمر میں، وہ ہمارے محتاج، مطلب اللہ کے بعد محتاج ہوتے ہیں، اللہ کے بعد ہمارے محتاج ہوتے ہیں۔ بچپن میں ہم ان کے محتاج تھے، ان میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ان کو خیال کرنے، ہمیں کوئی خیال کرنے والا چاہیے تھا، انہوں نے خیال کیا۔ آج ان کا خیال کرنے والا کوئی چاہیے، اور وہ ہم ہیں، لیکن ہم قطر میں ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں ہیں، ہم امارات میں، ادھر ہیں ادھر، اور اسی میں یہ مسئلے بھی آتے ہیں۔ پھر آگے کیا وفات ہو جاتی ہے اگر، تو پھر آنے کا بھی مسئلہ ہے۔ جنازے میں جلدی کرنا یہ سنت ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ دو دن تین دن تاخیر کرتے ہیں، فلائٹ نہیں ملی، فلاں نہیں ہوا، ادھر سے آنا ہے، نہیں ابھی تو بیٹی آتی، بیٹا باقی ہے، کوئی آسٹریلیا سے آ رہا ہے، کوئی انگلینڈ سے آ رہا ہے، کوئی دبئی سے آ رہا ہے، کوئی جدہ سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، تو یہ مسئلہ میرا۔ لیکن بعض لوگ ہیں اللہ جزائے خیر دے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو بچے ہوتے ہیں، جنازہ خلاص ہم یہاں پڑھ لیں گے، والد صاحب کا آپ پڑھا دیجیے، وہ نہیں جاتے۔ اگر تاخیر، اگر جلدی اسی وقت ہو رہا ہے کاروائی تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دو دن لگ رہے ہیں تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو معلوم ہے مسئلہ، ٹھیک ہے خلاص، جس کو ابا کو جانا تو چلے گا، کیا کریں گے، دعائیں دیتے ہیں، وہ غم تو اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چلیے، تو یہ ایک حدیث سے بڑا اہم مسئلہ تھا یہ کہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، اگر اس میت کا قرضہ ہے تو ایسی صورت میں ان کے مال سے اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ اگر مال میت نے چھوڑا ہے، جیسے کسی 1,00,000 روپیہ قرضہ تھا میت کا، جنازہ بھی جلدی ہو گیا ان کا، پھر وہ جنازے کے مسائل آگے آ رہا ہے، لیکن اس وقت کرنا کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے تفصیل سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک ضروری کام یہ بھی ہے کہ قرض ادا کرنا میت کا، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، کچھ حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، سنیے۔ تو اگر مال انہوں نے چھوڑا ہے طریقہ، اور یہ مسئلہ ہے مال جو جائیداد مرنے والا چھوڑ کر مرتا ہے، تو اس میں جو ہے اس کے کفن اور دفن کے لیے جو خرچہ آتا ہے وہ پیسہ اسی مال سے لیا جائے گا۔ نہیں آپ بیٹے اپنی طرف سے دیتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہاں سے لینا جائز ہے۔ دوسرا ان کا قرضہ، مال جو میراث کا تقسیم ہوتا ہے اس سے پہلے کے کام میں بتا رہا ہوں، آپ عام طور پر اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کا قرضہ کیا ہے یہ پہلے نکالنا ہے، لیکن ایسے نہیں کرتے ہیں، بلکہ الٹا جو ہے بچے بچیاں جو ہے بس بیٹھ کر جو ہے اس مال کی تقسیم کر لیتے ہیں جیسے چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابا کو جانا تھا چلے گئے، اب چلو پیسے، ارے ان کے قرضے ہیں، ارے کس کو پتا قرضہ کیا ہے، پوچھتے بھی نہیں ہے، تحقیق نہیں کرتے ہیں، نہ واپس کرنے کی
کوشش میں رہتے ہیں، بلکہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، وہ میں لوں گا، یہ میں لوں گی، نہیں ابا مجھے یہ بولے تھے، امی مجھے یہ بولے تھے، وہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میں نے کہا نعوذ باللہ، اس میں جھگڑے فساد، نعوذ باللہ، مال کی ہوس میں آنا۔ تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ دین ادا کی جائے، قرض دین ادا کیا جائے۔ اگر مال نہیں ہے تو ان کے ورثہ ماں باپ کا قرضہ چکائیں۔ اگر مال نہیں ہے یا مال اتنا نہیں ہے کہ جس سے قرضہ پورا ادا ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ ان کے جو وارث ہیں وہ قرضہ، اگر ویسا بھی نہیں ہے، وارثوں کے پاس نہیں ہے، تو پھر علماء کا حکم ہے کہ جو بادشاہ وقت ہے وہ ان کا قرضہ ادا کرے، اگر اس سلسلے میں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ بادشاہ جو وقت ہیں وہ یہ کام کرے، یہ اہل علم کا فتویٰ ہے۔ چلیے یہ چیز اچھی ہے، اور اس کی دلیل دیتے ہیں سعد ابن اطول رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ سعد ابن اطول، سعد ابن ابی وقاص نہیں، دوسرے صحابی ہیں، یہ اطول کے بیٹے سعد ابن اطول رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے 300 درہم چھوڑے اور کچھ بچے بھی چھوڑے، مطلب ان کے بچے بھی تھے کچھ اور 300 درہم تھے۔ قال فاردت ان انفقها على عيالي، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بھتیجوں پر یہ 300 درہم خرچ کر دوں، کیونکہ والد میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو میرے بھائی کے بچے ہیں، اولاد ہے ان کی، تو 300 درہم انہوں نے چھوڑے تھے تو وہ میں ان پر خرچ کر دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا ان اخاک محبوس بدینہ، تمہارا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے رکا ہوا ہے، تو تم اس کے قرض کو ادا کر دو، تم اس کے قرض کو ادا کر دو۔ یہ حدیث نبی علیہ السلام، یہ حکم نبی علیہ السلام نے سعد کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض ادا کر دینا چاہیے، بلکہ وہ جو مسئلے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ اس کا قرض نہیں ادا کرو، روک دیا گیا ہے، یہ سارے قرض دار ہیں، بہت سارے واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں حدیثوں میں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایسی میتیں آئیں جن کے قرضے تھے، تو نبی علیہ السلام سے کے پاس ہوتا استطاعت ہوتی تو خود ادا کر دیتے، قرض نہیں ہوتی تو کہتے کہ جو ہے جب اس کا قرض کا مسئلہ ہے، اس کا قرض ختم کرو، اس کی روح جو ہے رکی ہوئی ہے، محبوس ہے، روک دی گئی ہے، لہذا اس کا قرض ادا کرو، ورنہ جو ہے، یا حدیث میں یہ بھی لفظ ملتا ہے جیسے کہ یا تو اس کا قرض ادا کر کے اللہ کی پکڑ سے اس کو بچاؤ، ورنہ اللہ کے عذاب کی طرف چھوڑ دو اس کو۔ قرضدار جب جمع ہوئے تھے، وہاں جو لوگ آئے تھے میت کے گھر، وہ لوگ قرضدار کیا کہتے ہیں، جنہوں نے قرض دیا تھا وہ لوگ بھی تھے، تو نبی علیہ السلام کی حدیث سن کر فوراً لوگ، بعض لوگوں نے قرضہ معاف کر دیا اور بعض لوگوں نے جو ہے جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے ان لوگوں کو دے دیا جن کا قرض میت کے اوپر تھا۔ اس طریقے سے معاملہ صاف، کیونکہ رسول کا یہ حکم جب انہوں نے سنا کہ یا تو معاملہ صاف کر دو اس کا یا اللہ کے عذاب کے حوالے کر دو اس کو، یہ الفاظ سن کر ان لوگوں نے جو ہے پیسہ جمع کیا اور اس کا پورا قرض ادا ہو گیا۔ تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے، قرض۔ اور اسی لیے وصیت بتایا تھا پچھلے درس میں، مرنے والا کیا کرے، بیمار کیا کرے، اس میں ایک بات بنی، وصیت بھی ہے۔ پچھلے درس میں، پچھلی کلاس میں، پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا، تو وصیت میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وصیت میں جو ضروری بات ہے اس میں قرض کا بھی مسئلہ ہے تو وہ لکھ دے، سب آنے کے پیسے وہ لکھ دے، جانے کے پیسے وہ لکھ دے، یہ ساری چیزیں میت کو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ اس کے بعد چوتھا باب، حاضرین میت کے لیے جائز امور۔ میت کے گھر جو حاضر ہوتے ہیں تو وہاں جو بھی آتے ہیں، گھر والے نہیں، باہر کا بھی آدمی آ رہا ہے، یا گھر والے بھی ہیں، گھر والے تو ہوتے ہی، باہر کے آدمی کوئی آ رہا ہے تو ان کے لیے کیا جائز امور ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہے وہ کر سکتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان میں پہلا مسئلہ ہے حدیث کی روشنی میں، وہ ہے میت کے چہرے کو کھول کر میت کے چہرے کو بوسہ دینا، جائز ہے، پیشانی پر چہرہ کھول کر دیکھنا میت کا، کپڑا بتایا نا تھوڑی دیر پہلے کہ گھر والے کیا کریں گے، جیسے موت ہو جائے گی تو کپڑا اڑا دیں گے چہرے پر، کور کر دیں گے، تو آنے والا کیا کھول سکتا ہے، چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، چہرہ اس کا دیکھ سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے اس کو، جس سے والد ہے، چند والد ہیں، چاچا ہیں یا استاد ہے یا مسجد کے پیشوان تھے یا قاری تھے، کوئی بوسہ دے سکتا ہے۔ والبکاء علیہ 3 ایام، اور 3 دن تک عذاب، کیا کہتے ہیں، پرسا، رونا جائز، رونا مطلب چیخ کر رہے، جیسا کہ معلوم ہے آگے۔ اور اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اس کی دلیل ہے کہ چہرہ سے کپڑا ہٹا سکتے ہیں میت کے، اور میت کو بوسہ دے سکتے ہیں، اور 3 دن تک جو ہے وہ
عذاب کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ عذاب، پرسہ دینا، جیسے رونا وغیرہ، حتیٰ کہ لفظ رونے کا بھی ہے، تو جیسے رونا اگر آیا آدمی آیا جیسے والد کو اس نے دیکھا اور اس کو رونا آ گیا تو رونا جائز ہی نہیں؟ جائز، حرام نہیں ہے۔ جو منع ہے وہ دوسری چیز ہے، معلوم ہے آپ، لیکن آنسوؤں کا بہنا، رونا جائز ہے، رونا حرام نہیں ہے، چیخنا حرام، گریبان پھاڑنا حرام ہے، گالوں کو پیٹنا حرام ہے، زمانے جاہلیت کی حرکتیں کرنا حرام ہے، لیکن آنسوؤں کا بہنا، رونا نہیں، میت پر کوئی نہیں رونا، ایک آنسو نہیں نکل رہا ہے، کس نے کہا بھائی رو سکتے ہیں، جائز ہے، وہ مسئلہ بتایا گا۔ اگر کوئی سب نہیں ابا کو جانا تھا چلے گئے، کوئی بھی نہیں رونا، اگر کوئی سختی سے روکے تو وہ سمجھا نہیں تھا دین کو، فقہ سیدھے تفقہ فی الدین، علماء نے کتابوں میں لکھا، والبکاء علی ثلاث ایام، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے کتاب میں لکھا حدیث کو 3 دن تک اس تک وہ کرنا، کیا کہتے ہیں، رونا اس پر یا غم منانا، غم کا اظہار کرنا جائز ہے حدیثوں کے روشن میں۔ دیکھیے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں لما قتل ابی، جب میرے والد شہید ہو گئے، جعلت اکشف الثوب عن وجهه ابکی، تو میرے والد کے چہرے سے میں کپڑا ہٹا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ونہونی، لوگوں نے مجھے روکا، منع کیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینہانی، اور نبی علیہ السلام نے مجھے نہیں منع کیا۔ فجعلت عمتی فاطمہ تبکی، میری پھوپھی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی رونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تبکین او لا تبکین، فاطمہ تم رو یا نہ رو، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتموہ، برابر فرشتے اپنے پروں سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو سایہ کر رہے تھے جب تک تم ان کا جنازہ نہیں اٹھایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام بہقی، امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی عبداللہ جو جابر کے والد ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، تو ان کے والد کی جب وفات ہوئی تو ان کپڑا ہٹانا اور رونا، اور ان کی پھوپھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی رونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رو یا نہ رو، اور ان کی فضیلت بھی اس حدیث میں ہے کہ فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ان کو، کس کو؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، جب وہ میدان میں غزوے میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے خود نبی علیہ السلام کے موت کے وقت کا بھی واقعہ دلیل ہے۔ دوسری حدیث جو بخاری کی ہی ثابت ہے، بخاری میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اقبل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گھوڑے پر اپنے گھر سے، یہاں تک کہ داخل ہوئے مسجد میں، عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، فلم یکلم الناس، ابو بکر نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، حتی دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے، فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا ارادہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا، اور نبی علیہ السلام ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، آپ کی وفات ہو گئی تھی کمرے میں نا حجرے میں، تو آپ کے اوپر جو ہے کپڑا پورا ڈال دیا گیا تھا، فکشف عن وجهه، چہرے سے کپڑے کو ہٹایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ثم اکب علیہ، پھر ان کی طرف، ان کے نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف گئے، فقبلہ بین عینیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں اس جگہ پر، پیشانی پر، مبارک پیشانی پر بوسہ دیا، ثم بکا، پھر رونے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کہنے لگے بی ابی انت و امی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ 2 موت آپ پر جمع نہیں کرے گا، اما الموتۃ التی علیک فقد متها، جو دنیا کی موت آپ پر لکھی ہوئی تھی وہ آپ مر چکے ہیں اور دوبارہ آپ نہیں مریں گے، وفی روایہ، اور ایک روایت میں لقد مت الموتۃ التی لا تموت بعدها، اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ موت آ چکی ہے کہ جس کے بعد پھر آپ مریں گے نہیں، ایک موت آپ کی بات۔ تو یہ بخاری کی مشہور حدیث ہے جو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آنا، چہرے سے کپڑے کو ہٹانا، چادر کو، اور بوسہ دینا اور رونا، یہ تینوں چیزیں ہیں حدیث میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں جائز ہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن میں نے جسے کہا دوران ابھی تھوڑی دیر پہلے
کہ چیخنا، آوازیں نکال کر رونا، یا ایسے مارنا سینے کو، جو نوز باللہ باز نوحہ خالی کرنے والے ہوتے ہیں جو نوحہ منع ہے، یا گالوں کو پیٹنا اور غلط الفاظ بتانا، زمانے جاہلیت کے الفاظ، یا شکایتیں کرنا اللہ کی، اللہ تم نے اٹھا لیا فلانا فلانا، یہ سب غلط چیز ہے، یہ سب جائز نہیں. لیکن آنسوں کا بہنا، رونا آنا، کہ رونے یعنی کہ رونے کے لیے رونا آ رہا ہے، اس کو رونے غم ہے، اس کو تو آنسو نکل رہے ہیں، تو آنسو نکلے، لیکن زبان سے جو ہے وہ ایسی بات نہ کہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جیسے ابراہیم کی موت پر بھی نبی علیہ السلام کی واقعہ ہے. ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ان کی بھی موت واقع ہو گئی اور نبی علیہ السلام کی گود میں تھے وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے. صحابہ نے کہا کہ یہ کیا ہے اللہ کے رسول، آپ رو رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کہا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر غمزدہ ہیں، ہمارے دل کو تکلیف ہے کہ تو ہم سے جدا ہو چکا ہے بیٹا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس سے معلوم ہوا کہ آدمی موت کا غم تو سب کو ہوتا ہے، بیٹا موت ہو جائے، والد کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، بہت بڑا غم. اور بلکہ وہ بھی حدیث، بہت ساری حدیث ہے. ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کی قبر پر بہت رو رہی تھی. نبی علیہ السلام آئے اور کہا کہ صبر کرو، کہا کہ جاؤ جاؤ، میری زندگی میں جو ہوا آپ اس کو نہیں مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہٹو ہٹو، حدیث کے الفاظ ہٹیے آپ، جائیے آپ، مجھے وہ چیز ہوئی ہے جو آپ کو نہیں ہوئی ہے، یعنی مجھے وہ تکلیف ہوئی ہے جو آپ کو نہیں ہوئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا صبر کرو اور چلے گئے. بعد میں اس عورت کو اطلاع دی گئی کہ وہ جو آ کر آپ کو کہہ رہے تھے صبر کرو وہ رسول اللہ تھے. تو اس کو افسوس ہوا اور وہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھٹکھٹائی اور اس نے جو ہے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایک حدیث ہے، فرمایا کہ جب پہلا صدمہ پہنچتا ہے صبر اسی وقت ہوتا ہے. تمہیں صدمہ پہنچا کہ تمہارے شوہر کی فوت ہو گئی ہے تو صبر وہی کرنا پڑتا ہے. بعد میں ایک دو دن کے بعد تو خود بخود ہوتا ہے صبر، لیکن جیسی انفارمیشن آتی ہے، جیسی اطلاع، جیسے خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے شوہر چلے گئے، تو صدمہ ہوا نا، یہ پہلا صدمہ اٹیک ایک دم. تو اس وقت جو ہوتا ہے یہ ہے اصل صبر. صبر کرنا چاہیے. تو تکلیف سب کو ہوتی ہے، لیکن غلط باتیں کرنا، شکایتیں کرنا، نعوذ باللہ جو ہے حالت عقیدے کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات کو شکایتیں کرتے ہیں. تو کیا بولتے ہیں آدمی، تو ظالم ہے، تو ہمارے گھر کو وہ کر دیا، یہ کر دیا، استغفر اللہ، اور ٹو مچ کفریہ الفاظ بتائے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں. نہیں، بہت یقینی ہے، سب کو جانا ہے. صبر کیجیے، آپ رونا آئے ٹھیک ہے روئیے آپ، لیکن زبان سے شکایت مت کیجیے، چیخیے مت، چلائیے مت، کپڑے مت پھاڑیے، اپنے آپ پر قابو رکھیے. لیکن ہوتا کیا ہے، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھا جاتا ہے. حالت دیکھیے ان لوگوں کی جن کے گھر موت ہوتی ہے، پورے محلے میں آوازیں آتی ہیں رونے کی، ایسے چیخ چیخ کے روتے ہیں. اور آنے والی میں حکم آگے آئیں گی وہ چیزیں کہ کرنا کیا ہے ان کے پاس جانے والوں کو، کہ آپ بولیں کہ بھائی صبر کیجیے، لیکن وہ ویسے نہیں، الٹا اور بھی روتے ہیں، ان کے غم کو بڑھاتے ہیں. ان کے گھر میں ایک غم ہے کہ ان کے گھر والے کی فوت ہو چکی ہے، فوت ہو چکی. اب اس غم کو ہلکا کریں گے یا غم کو بڑھائیں گے اور زیادہ؟ تکلیف زیادہ کریں گے آپ. تکلیف بڑی اچھی چیز نہیں ہے. اس تکلیف کو، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، تو ان کی تکلیف کو کم کریں ہم، نہ کہ زیادہ کریں. اس بات کا خیال رکھیں. چلیے، تو یہاں یہ اس کے بعد یہ مسئلہ تھا جو حاضرین میت کے لیے کہ وہ صبر کی تلقین کریں اور جو ہے ان کے لیے دعائیں دیں، اور چہرے سے کپڑے کو ہٹا کر بوسہ دینا اور دیکھنا، یہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج یا بدعتوں میں یہ چیز شمار نہیں ہے. اس کے بعد آخری چیپٹر آج کا 5واں، حسن خاتمہ کی علامت ہے. جب موت اور مرنا سب کچھ طے ہے تو آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی موت مرے. حدیثیں کچھ آئی ہیں جن حدیثوں کی روشنی میں اہل علم نے کچھ باتوں کو ذکر کیا ہے جو حسن خاتمہ کی علامت ہے. کیا مطلب حسن خاتمہ؟ اچھی موت، اچھی موت کی پہچان. اور اچھی موت ہونا چاہیے. آدمی ایک بنیادی قاعدہ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ سن لیں. آدمی اچھا رہے گا تو اچھا مرے گا، آدمی برا رہے گا اچھا مرے گا، ایسے نہیں ہو سکتا ہے. عام طور پر جو عادت ہے، اچھا رہتا ہے اچھا مرتا ہے،
برا رہتا ہے برا مرتا ہے. صبح شام گانے سننے کی عادت ہو تو وہ قرآن سنتے سنتے مرے گا؟ بتائیے آپ مجھے. جب موت آئے گی اس وقت قرآن سنتا رہے گا. ایک آدمی کی عادت تھی روزانہ رات میں فلم دیکھنے کی، صبح شام سگریٹ پینی، تو کیا وہ ایسی حالت میں مرے گا کہ وہ قرآن یا درس سن رہا تھا یا تلاوت کر رہا؟ گناہ پر زندگی ہوگی، گناہ پر موت ہوگی. نیکیوں پر زندگی ہوگی، نیکی پر موت ہوگی. آدمی نماز کا پابند ہے، نماز جاتے ہوئے آتے میں نے بتایا تھا. تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، ذہن میں رکھیے. آئیے حدیثوں کی روشنی میں حسن خاتمہ. کیوں حسن خاتمہ؟ کیونکہ خاتمے کے وقت جو عمل ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اس میں فرمایا اعمال خاتمے پر دیکھے جاتے ہیں. اور حدیث میں یہاں تک ہے، نبی علیہ السلام سے بہت سارے حدیث ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی لوگوں کی نظر میں جنت والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے وہ جہنم والوں کے کام کر کے مر جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے. آدمی لوگوں کی نظر میں جو اچھے برے کام، لوگ جس کو غلط سمجھتے تھے، غلط کام ایسے کام کرتے رہتا ہے، جہنمیوں کے کام کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، وہ جنت والوں کا کام کر کے مر جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی مرنے سے پہلے کا عمل بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے کہ خاتمہ خیر سے ہو. جس کا خاتمہ خیر سے ہو کہتے نہیں بوڑھے لوگ. چلیے، سب سے پہلی چیز جو اچھی موت کی پہچان ہے، موت کے وقت، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر تلقین میں ہم نے بتایا تھا. اور کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دلیل اس کی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مر گیا تو یہ کیا ہے؟ اچھے موت کی پہچان. اس کو کہیں گے حسن خاتمہ، خاتمہ اچھا ہوا. تو یہ ذہن میں رکھیے. اور ایک لفظ میں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، حاکم کی روایت ہے. اور ایک حدیث یہ ہے جس میں ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلب مؤمن الا غفر الله لها. کوئی بھی نفس جب مرتا ہے اور وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول، یعنی میں اللہ کے رسول ہوں، تو یہ کسی مومن کے دل میں ہی ہو سکتی ہے یہ چیز. تو یہ مرتے وقت اگر کسی نے گواہی دے دی الا غفر اللہ لها، تو اس نفس کو اللہ بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نفس کو بخش دیتا ہے. چلیے، دوسری چیز اچھے موت کی پہچان ہے پیشانی پر کیا کہتے ہیں؟ قطرے پسینہ. پیشانی پر پسینہ آئے مرتے وقت. سنا ہوگا آپ نے، مشہور ہے وہ یہ صحیح حدیث سے ثابت کہ مرتے وقت جو ہے پیشانی پر پسینے سے مرے آدمی. اس کی دلیل بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ وہ خراسان میں تھے، ایک علاقے کا نام ہے. فعاد اخا له وهو مريض، اپنے ایک بھائی کی عیادت کی جو بیمار تھا، بیمار پرسی کے لیے وہ گئے اپنے بھائی کی. فوجده بالموت، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مرنے والا ہے، یعنی بالکل وہ مرد جس میں موت واقع ہوتی ہے. واذا هو بعرق جبينه، تو دیکھا کہ اس کے پیشانی پر پسینہ ہے اور وہ مر رہا ہے آدمی، حالت انسان میں اور پیشانی پر پسینہ ہے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اللہ اکبر، انہوں نے اللہ کی بڑائی بیان کی اور اللہ اکبر کہا، تکبیر پڑھی اور فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، موت المؤمن بعرق جبین، مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے ہوتی ہے. مطلب یہ ایمان والے کی موت ہوتی ہے، یعنی موت المؤمن، یعنی اس کا مطلب ایمان کی گواہی دی گئی ہے کہ یہ ایمان والا ہے جو اس حالت میں مر رہا ہے. اس حدیث کو امام احمد اور امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان، امام حاکم، امام طیالسی وغیرہ نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں. تیسری چیز جو اچھے موت کی علامت ہے، جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کی موت. جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن، یہ کیا جمعہ کا دن ہے. اگر آج ہم مر جاتے ہیں، میں یا آپ مر سکتے ہیں. میں یہ تیاری کر رہا تھا کل پرسوں، کل شاید
تو یہ خیال ایک آیا دل میں میرے، جو میں ظاہر کر رہا ہوں آپ کے، کہ یہ حدیثیں ہیں، موت، مرنا، عذاب وغیرہ مسئلے حدیثیں، اور ہماری زندگی ہے، اگر ہم اس تھوڑی دیر کے لیے قبر پر غور کر رہے ہیں، اپنی موت کو تھوڑا یاد کر لیں، تو آدمی دنیا چھوڑ دے بھائی. یہ کیا پیسے جمع کرنا، وہ کرنا، یہ بنانا، پلاننگ، ایسے کرنا ہے، نیکسٹ ویک یہ کرنا ہے، سفر کرنا ہے، فلاں فلاں فلاں. ہمارے آفس والوں نے کہا کہ ایئرلی جو بھی کون سے مہینے میں ٹریول کرنا ہے ابھی سے لکھ کر دے دو، اور وہ تیاری کرنے والا وہ پتا نہیں کون سے مہینے میں کرنا ہے، جانا ہے سفر. اور حالت یہاں یہ ہے، موت اچانک آئے گی، پتہ نہیں چلے گا، آدمی مر جاتا ہے وغیرہ، بیمار مر جائے، اس قسم کے الفاظ حدیث ڈر پیدا ہو گیا دل میں. اللہ اکبر. اسی لیے حدیث میں کیا ہے، وہ حدیث بھی یاد ہے کہ سب سے بہترین سبق دینے والی چیز موت ہے. سبق سکھائیں، موت کو یاد کرو. دنیا سے لوگ مر رہے ہیں، ہم کو بھی جانا ہے، ختم. یہ اگر ہم یاد رکھیں گے روزانہ، ابھی جیسے دیکھیں جمعہ کے دن کا ذکر آیا، آج جمعہ کا دن ہے، ہم میں سے کسی کی موت ہو سکتی ہے آج یا نہیں ہو سکتی ہے؟ میری آپ کی ہو سکتی ہے. کیا تیاری میں نے کی ہے، کیا تیاری آپ کر رہے ہیں اس موت کے، اور ہماری پلاننگ کتنے سالوں کی ہے، کیا کیا پلاننگ ہوتی ہے. لیکن ہم موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو رشتہ داروں کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہوں گے؟ کوئی بہن سے بات چیت چھوڑے میں پتہ نہیں سال ہو گیا ہوگا، ماں باپ کو سے دور ہوں گے. دور سے مراد یہ ہے ماں باپ ناراض ہے اور راضی نہیں کیا ہم کو، والد سے ناراض ہے، والدہ سے ناراض ہے، کوئی بیوی کو جو ہے چھوڑا ہوا ہے، کوئی شوہر سے پریشان. مسئلے مسائل ہمارے خاندانی جو رشتہ داروں کے مسائل ہوتے ہیں، کتنے ہوں گے ہم میں سے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے غلطیاں کی اور معافی نہیں مانگی ہوں گی؟ کتنا قرض ہے جو واپس نہیں کیا ہوگا؟ کتنے گناہ ہیں جن کی توبہ اب تک شاید میں نے آپ نے نہیں کی ہوگی؟ اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ محفوظ رکھے. اور وہ کیونکہ وہ تیاری جب ہو رہی تھی تو کل جو ہے ایک سوال کیا گیا مجھ سے کل، اور وہ سوال پر میں اللہ کے ڈر گیا. سوال کیا گھر میں ہمارے گھر والوں نے کہ وہ جو قبر کھودتے ہیں تو وہ رائٹ سائڈ پر تھوڑا سا، یہ لیفٹ سائڈ پر کھودتے ہیں تو وہ پتھر لگاتے ہیں اس کو، تو وہاں اندر رکھتے ہیں کیا؟ کیونکہ عام طور پہ عورتیں نہیں جاتی ہیں نا تصویر، وہاں اندر لگاتے ہیں، وہ لاش کو اندر رکھتے ہیں، رکھ کر جو ہے پتھروں سے بند کر کے وہ کیا کہتے ہیں، وہ مٹی سے جو ہے سوراخوں کو بند کر دیا جاتا ہے. ہاں لحد ہے، یہ حدیث میں ہے. تھوڑی دیر بھی مجھے ہو رہی یہ تو صحیح ہے، ایسا تو ہوتا ہی ہے، اور سب کے ساتھ وقت ہم بھی وہی جائیں گے. اور وہ جیسے واللہ کہتا ہوں جیسے سوال کیا گیا تو میں سوچنے لگا کہ ہم کو بھی ویسے ہی کریں گے لوگ، یعنی میں بھی مروں گا تو میرے ساتھ بھی ویسے ہوگا. پھر وہ پتھر ڈالتے ہیں اور وہ یاد آیا مجھے کہ میں بھی مٹی ڈالا لوگوں پر. ابھی شعبان میں، پچھلے شعبان میں ہمارے عزیز رشتہ داروں کی موت ہو گئی تھی 2 لوگوں کی، تو مٹی ڈالے، یاد آیا ایک دم منظر آنکھوں کے سامنے. وہ مٹی ڈالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کوہن کے مانند ہو جائے. معلوم ہے نا مسئلہ، خیر پڑھیں گے بھی ہم اس کو. تو پوری مٹی ڈالتے، ہم اندر اکیلے کپڑے میں لپٹے ہوئے، کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بھائی نہ بہن، نہ دوست نہ یار، نہ چاہنے والے نہ مدد کرنے والے، نہ آفس والے نہ پڑوسی، نہ ابا نہ اماں، کوئی نہیں، اکیلے ہیں لپٹے ہوئے ہیں اندر. اوپر پوری مٹی، چلے خلاص مع السلامہ. اس کے 2 فرشتے آ گئے. اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایک دن کا بھی عذاب اگر لکھ دیا ہے ہمارے لیے، اور وہ جہنم میں اگر قبر کے سوالات کا صحیح نہیں جواب دے دیا تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ میں ڈر گیا بولا، اور میں اپنی بات، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. ایسے بند پورا بلینکٹ میں بند کر دو، ہیبت ہوتی نہیں رہ سکتا، میں نے جان نکل جائے گی، میں پوری بلینکٹ میں بند کر دو. اندھیرا مطلب خالی اندھیرے کی بات نہیں کر رہا، کمپلیٹ کور کر دو تو ڈر ہوتا ہے. بند پورا بلینکٹ سے. اللہ بچائے ہم سب کو بھائی، یہ مسئلے ہم سب کے ساتھ. یعنی جیسا کہ ہمارے ایک دوست نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا جب کسی عالم کی موت انہوں نے سنی، کہا تھا کہ دیکھو یاسر، ہم سب کو اس دروازے سے جانا ہے. ایک ورڈ، ایک جملہ ان کا تھا میرے دوست کا، یہ دروازہ ہے، موت کا جو دروازہ ہے، اس سے سب کو جانا ہے. ہم سب طے ہے. دیکھیے اللہ اکبر، جب یہ یاد کرتے ہیں تو ہیبت ہوتی ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جا رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. بہرحال مسلم یہ حدیث سنیے، اس کی دلیل
کہ جمعہ کے دن مرنا اچھی موت کی علامت اس نے خاتمہ کی، اور جمعہ کی رات کی بھی موت. اور میں یہ بات کس لیے بتا رہا ہوں، سنیے. ہم جو پڑھ رہے ہیں جنازے کے مسائل، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف پڑھنے کے لیے. میں کیوں بتاؤں؟ صرف بتانے کے لیے کہ بھائی میں نے یہ چیزیں کلیکٹ کی ہیں، جمع کیا، یا آپ کو انفارمیشن دیتے جا رہا ہوں اس میں. نہیں، عبرت بھی ہے اس میں. یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہونے والی ہیں. یہ آنکھوں کا بند کرنا ہم بند کریں گے یا کوئی ہماری آنکھیں بند کرے گا؟ ابھی پڑھانا، یا تو میں بند کروں گا اگر رہوں گا میرے سامنے کسی کی موت ہوگی تو میں حدیث پڑھا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کو بند کر دوں گا. اگر میں مروں گا تو میرا کوئی شاگرد، میرا ساتھی، کوئی بھی ہوگا میرے آزو بازو میرا بھائی، وہ میری آنکھیں بند کرے گا. تو یہ ہمارے ساتھ ہونے والی چیز ہے. ان سب مراحل سے ہمیں گزرنا ہے. یہ میتھمیٹکس نہیں ہے، یہ وہ سائنس سوشل نہیں ہے جو پڑھ لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ امپلیمنٹ ہو لائف میں. جاب کوئی اور ملے. اس سے پہلے بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پڑھا یہ اور کر رہا ہوں. یہ ہے نا یاد آپ کو؟ میں پڑھا یہ اور کر رہا ہوں جاب. یہ فیلڈ کوئی اور ہے، ایجوکیشن کوئی اور ہوئی ہے. لیکن یہ جو جنازے کے مسائل ہیں ہم سب کے ساتھ ہیں. ابھی آگے غسل آئے گا، کفن آئے گا، ہمیں بھی غسل دیا جائے گا. کیا ہم کسی کو غسل دیں گے؟ کفن ہم پہنائیں گے، ہمیں کوئی کفن پہنائے گا. دفنائیں گے ہم یا ہمیں دفن کیا جائے گا. یہ سب ہے. تو اس کے لیے ہم تیاری کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں زندگی میں، کیا کرنا چاہیے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر. اللہ، کوئی بھی مسلمان جمعہ کی رات، جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی آزمائش سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی آزمائش سے بچا لیتا ہے. یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب جمعے کی دن یا رات؟ کیا مطلب جمعے کا دن یا بھی جمعے کا دن؟ فجر سے لے کر مغرب تک جمعے کا دن ہے. ٹھیک ہے. رات کیا مطلب؟ جمعے کی رات کیا مطلب؟ آج جو مغرب کے بعد کا وقت ہے، کل جو گزر چکا ہے، کل جو مغرب کے بعد سے آج فجر تک کا وقت تھا، فجر سے پہلے تک کا، یہ رات تھی. تو ایسی رات یا دن کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ اچھی موت ہوگی، کیونکہ یہ جمعہ کے دن کی موت ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز، میدان جنگ میں شہید ہونا اچھی موت ہے. شہید کی موت ہے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے یا میدان جنگ میں جو ہے شہید ہونا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں تو بہت دلیلیں ہیں. قرآن کی آیت موجود ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت کریمہ شہیدوں کی فضیلت پر آئی ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مار دیے گئے تم مردہ مت سمجھنا. وہ لوگ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق کھا رہے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا کیا اس سے بڑے بڑے بہت زیادہ خوش و خرم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محدود ہو رہے ہیں. یہ پورا معنی ہے اس آیت کا کہ جس سے ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں. تو راستے میں موت ہو جائے، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے یا پہرا دیتے ہوئے یا کسی بھی شکل میں میدان جنگ میں، یہ ساری جو ہے اچھی موت کی علامتیں بیان کی گئی ہیں. اسی طریقے سے تعاون بیماری ہے، معلوم ہے آپ کو، پلیگ کہتے ہیں نا اس کو، پلیگ بیماری میں مرنا، یہ بھی جو ہے اچھی موت کی علامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوئی ہے. سنیے حدیث. حفصہ بنت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قال علی انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے یہ کہا بما مات یحییٰ ابن ابی عمرہ، حضرت یحییٰ ابن ابی عمرہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کیسے ان کی موت واقع ہوئی. انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ سے پوچھا تھا. یہ حفصہ بنت سیرین ہے، یہ عمر بن خطاب کی حفصہ بیٹی نے، حفصہ نہیں ہے رضی اللہ عنہ، یہ دوسری ابن بنت سیرین. تو یحییٰ ابن ابی عمرہ کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان کی موت کیسے ہوئی، تو میں نے جواب دیا کہ تعاون سے. تو انہوں نے فرمایا
کون؟ انس رضی اللہ عنہ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون شہادۃ لکل مسلم، تعاون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ کیا مطلب؟ تعاون پلیگ کی بیماری میں مرنا یہ شہید کا مقام وہ پاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور بھی دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں، دلیل ہے۔ ایک حدیث کافی ہے، اس لیے میں نے ایک حدیث آپ لوگوں کے لیے آیا آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کے علاوہ پیٹ کی بیماری سے موت ہونا، تعاون پلیگ سے بھی مرنا یہ بھی اچھی موت ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا جب یہ تعاون بیماری میں مرنا اچھی موت ہے تو کیا ہم دعائیں کریں گے کہ تعاون آئے؟ دعا کریں گے ہمیں پلیگ کی بیماری میں مرے ہم؟ دعا نہیں کریں، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو اس کی اچھی موت ہے، ٹھیک ہے؟ الموت بداء البطن، پیٹ کی بیماری سے مرنا، پیٹ میں تکلیف سے، پیٹ کے درد سے، پیٹ کی شدت سے، پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے بیماری، تو اس سے بھی اگر موت واقع ہو جاتی ہے کسی کی تو یہ بھی اچھی موت ہے، بلکہ شہادت کا مرتبہ پائے گا، وہ بھی شہید ہوگا۔ دلیل دو تین حدیثیں انہوں نے کوٹ کی، اس میں ایک حدیث کافی ہے جو مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات فی البطن فهو شہید، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے جس کی موت واقع ہو جائے وہ کون ہے؟ شہید ہے۔ وہ کون ہے؟ تو حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ آدمی کی جو ہے بیماری پیٹ کی تھی اور اس میں اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ڈوب کر، پانی میں ڈوب کر مرنا یا دیوار کیا کہے گرنے کی وجہ سے مرنا یہ بھی اچھی موت ہے۔ ایسی موت میں تو یہ بنا رہے ڈوب کے مر گیا بیچارہ، پتہ نہیں کیا کیسی موت ہوئی اس کی، اچھی موت ہے۔ پانی میں ڈوب کر مرنا یا دیوار منہدم ہونے سے یا دیوار کے گرنے سے موت ہونا یہ بھی اچھی موت کی علامتیں ہیں اور ان کو بھی شہید کرانا گیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الشہداء خمسہ، شہید 5 قسم کے ہیں۔ المطعون یعنی کیا کہتے ہیں تعاون کی بیماری میں جو مر جائے، والمبطون پیٹ کی بیماری سے جو مر جائے، والغرق ڈوب کر کوئی مر جائے، وصاحب الحدم دیوار کے گرنے کی وجہ سے کوئی مر جائے، والشہید فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں کوئی شہید ہو جائے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، یہ 5 شہید ہیں۔ یہ بخاری مسلم ترمذی احمد کی حدیث ہے۔ اس کے بعد 8واں موت المرأة فی نفاسها بسبب ولدها، عورت حالت نفاس میں مر جائے۔ حالت نفاس معلوم ہے ڈیلیوری کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے جو 1 مہینے کی ہوتی ہے۔ یہاں ایک اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، پتہ نہیں یہ نہیں بتایا کہ یہاں ایک غلطی عام طور پر عورتوں کی کیا ہوتی ہے کہ ڈیلیوری کے بعد پاک ہونے کے لیے وہ 40 ڈیز ویٹ کرتی ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی پاکی ہو جاتی ہے۔ تو 40 دن سے پہلے 35 دن 30 دن میں پاک ہو جائے عورت، نماز پڑھے گی نہیں پڑھے گی، روزہ رکھے گی نہیں رکھے گی؟ رکھے گی، لیکن جہالت کی وجہ سے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ انتظار کرتی ہیں پورے 40 دن، حتیٰ کہ 40 دن کا غسل، یہ مشہور ہے اردو میں، 40 دن کا غسل کیا؟ اگر 2 دن پہلے پاک ہوگی تو نہیں، 40 دن تو وہ 2 دن کی 10 نمازیں غائب، پاک ہوئی 38 دن میں لیکن 2 دن کی 10 نمازیں غائب۔ یہ فقہ کی کمی، دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ چلیے یہاں مسئلہ آ رہا ہے موت کا، اور وہ نفاس کی حالت میں اگر موت واقع ہو جاتی ہے عورت کی، یعنی اس پیریڈ میں، اس کنڈیشن میں عورت کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بھی اچھی موت ہے، اس کو بھی شہادت کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ عبادہ بن الصامت، مشہور صحابی عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کی۔ اس کے بعد ابھی اپنے وہ جو قال فما تحوز له عن فراشه فقال، ابھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بستر سے نہیں ہلک ہوئے، نہیں ہٹے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا
تدری من شہداء امتی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کے شہید کون ہیں؟ قالوا، تو لوگ وہاں جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے جواب دیا قتل المسلم شہادہ، مسلمان کا قتل شہادت ہے اللہ کے راستے میں۔ قال ان شہداء امتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی شہادہ اذا لقلیل، تب تو تھوڑے ہیں۔ کون ہے وہ؟ قتل المسلم شہادہ، مسلمان کا قتل شہادت ہے، والطاعون شہادہ، طاعون بیماری میں مرنا شہادت ہے، والمرأة يقتلها ولدها جمعا، اور عورت کو اس کا بچہ مار دیتا ہے حالت نفاس میں، اس کا بچہ مار دیتا ہے اس کے پیٹ میں، تو وہ بھی شہادت ہے۔ کیا مطلب بچہ مار دیتا ہے؟ لفظ کا معنی یہ ہے کہ مطلب پیٹ پریگننسی میں یا ڈیلیوری کی وجہ سے، ڈیلیوری کے بعد یا ڈیلیوری کے ٹائم پر جو ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کو بھی نبی علیہ السلام نے شہادت گردانا ہے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ یہ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی مسلم احمد کی دارمی کی حدیث تھی صحیح سند کے ساتھ۔ اس کے بعد نائنتھ وہ چیز جو حسن خاتمہ کی علامت ہے وہ ہے جل کر کسی کی موت واقع ہو جائے یا کسی کو جلا دیا جائے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو ان چیزوں سے۔ اور ایک بیماری ہے جس کو دانت جم کہتا ہے، ورم کی وجہ سے جسم میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے ایک موت واقع ہو جاتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، تو اس بیماری میں بھی موت ہو جائے کسی کی تو اسی صورت میں اس کو بھی شہید گردانا گیا ہے، وہ بھی اچھی موت بتائی گئی ہے۔ جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ شہید 7 ہیں سوائے اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے، اور ان کا ذکر کیا گزر چکے۔ المطعون، طاعون کی بیماری سے جو مرتا ہے، والغرق، ڈوب کر مرتا ہے، اور صاحب ذات الجم، اور ذات جم بیماری سے، ذات جم کے بارے میں میں نے تحقیق کی، پتہ ورم، ایک ورم ہو جاتا ہے جو اضلاع میں پیدا ہوتا ہے، جو تو اندر جسم میں ورم پھول جاتی ہے ایک چیز اندر انسڑیوں میں پتہ نہیں کہاں، تو وہ چیز پھول جاتی ہے، تو ایک بیماری ہے، اس کو ذات جم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بیماری میں اگر کسی کی موت ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کو بھی شہید اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ والمرأة تموت بجمع شہیدہ، اچھا اس سے پہلے والحرق شہید، اور جل کر مرنے والا بھی شہید ہے، آگ لگ گئی کمرے میں، گھر میں یا گاڑی میں آگ لگ گئی، موت واقع ہو، یا کسی کو جلا دیا ہے، تو اسی صورت میں جل کر مرنے والا بھی شہید ہے، وہ بھی اچھی ہی موت ہے اس کی۔ والمرأة تموت بجمع شہیدۃ، اور عورت نفاس کی حالت میں مرتی ہے وہ بھی شہید ہے، اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں حدیثوں کی روشنی میں۔ کھانے کے لیے کوئی قتل کر دیا جاتا ہے، آپ کے گھر پر کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کا سونا، آپ کا پیسہ کھینچنے کے لیے، یا آپ کے آفس میں، جیسے ابھی پچھلے ہفتے کوئی خبر میں نے سنی کہ بنگلور میں انڈیا میں ایک عورت جو ہے ATM کارڈ لینے کے لیے گئی تھی، وہ پیسہ نکالنے کے لیے، ایک آدمی اندر داخل ہوا، شٹر ڈاؤن کیا، چھری نکالی اور اس سے پیسے چھینے، وہ پیسے نہیں دے رہی تھی یا ڈر رہی تھی، میرا اس کی گردن مار دی، اس کا پیسہ سونا جو بھی اس کے پرس میں تھا، شنطے میں تھا، پورا لے لیا۔ تو کسی کو قتل کیا جائے مال کے عوض، اس کا مال چھیننے کے لیے، گلے کے سونے کے لیے گردنیں کاٹنے کے واقعات ہیں، گلے کا ہاتھ چھیننے کے لیے، بلکہ اللہ محفوظ موبائل کے لیے شوٹ کیا جاتا ہے، موبائل دو نہ دو تو نکال کے مار دو، پستول سے، مسدس سے مار دیا جاتا ہے۔ تو مال کے عوض اگر کسی کو قتل کر دیا گیا، آپ اپنا مال بچانے کے لیے لڑ رہے تھے اور اس نے آپ کو قتل کر دیا، یا آپ کے مال کے لیے اس نے قتل کر کے آپ کا مال چھین لیا، تو یہ بھی شہید ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کے وجہ سے مارا گیا تو اسی صورت میں وہ شہید ہے۔ اور اس سے میں ایک اچھی حدیث بھی ہے، دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی میرے پاس میرا مال چھیننے کے لیے آئے تو میں کیا کروں، دے دوں؟ مسلم فرمایا فلا تعطیہ مالک، تم اپنا مال اس کو مت دینا، وہ چھیننے کے لیے آ رہا مت دو۔ اس آدمی نے رسول سے سوال کیا اگر وہ مجھے مارے، لڑے مجھ سے، تو رسول نے فرمایا کہ تم بھی لڑو اس سے،
تم بھی ڈیفنس میں لڑو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم شہید ہو. اگر میں اس کو قتل کر دوں وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے لڑتا ہے تو اسی صورت میں وہ بھی شہید کا مرتبہ پاتا ہے. حدیثوں میں اس کی بھی دلیل موجود ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، من قتل دون ماله فهو شہید، جو اپنے مال کو بچانے کے لیے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. جو اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بچانے کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. اور جو اپنے دین کو بچانے کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. جو اپنے خون کو بچانے کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. یہ سارے الفاظ جو حدیث میں ہیں اس میں دلیلیں ہیں کہ یہ سارے کام کے عوض بھی اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیتا ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اسی صورت میں اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. آخری بات، نیک اس سے پہلے نیک عمل پر موت ہونا، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ختم لہ بہا، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا. کس پر؟ لا الہ الا اللہ. اس نے کلمہ پڑھا اور پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کیا اور لا الہ الا اللہ پر اس کا خاتمہ ہو گیا، یعنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا اور اسی روزے پر اس کی موت واقع ہو گئی تو ایسی صورت میں وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اسی پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا، ایسی صورت میں دخل الجنہ، یہ آدمی بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح سند سے حدیث ثابت ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ نیک عمل اگر کرتے ہوئے آدمی کوئی بھی نہیں، اس حدیث میں 3 عمل ذکر کیا، صدقہ، کیا ہے، روزہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور روزہ اور صدقہ، یہ 3 نیک عمل. اس کے علاوہ نماز میں موت ہو گئی کسی کی، کوئی درس سن رہا تھا موت واقع ہو گئی، جمعے کا خطبہ دے رہا تھا موت واقع ہو گئی، یا نماز پڑھا رہا تھا موت واقع، قرآن کی تلاوت میں موت واقع ہو گئی، کسی یتیم یا بیوہ کی مدد کرنے جا رہا تھا موت واقع ہو گئی. کوئی بھی عمل صالح نیک عمل کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بھی اچھی موت تصور کی جائے گی اور حسن خاتمہ یہ چیز ہوگی. اور جہاں تک ایک بات، آخری بات بتا دو، شہادت کی جو بات بتائی گئی ہے تو سب سے بڑا شہید، اصل شہید جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، یا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ جہاں لفظ آتا ہے اس سے مراد اللہ کے راستے میں لڑ کر مرنے والا ہے. اللہ کے راستے میں لڑ کر اپنے خون کو بہا کر مرنے والا وہ ہے، وہ جس کو فی سبیل اللہ کہا گیا. یہاں جو ابھی ہم نے کافی حدیثیں پڑھی ہیں جن میں میرے امت کے شہید 5 ہیں، میری امت کے شہید 7 ہیں، یہ عورت وہ بھی شہید ہے جو نفاس میں مر جاتی ہے، جس کو پیٹ کی بیماری سے موت ہو گئی وہ بھی شہید ہے. تو یہ شہادت کا جو درجہ ہے، جو فضیلت ہے وہ پائیں، لیکن ان کو فی سبیل اللہ شہادت نہیں کہا جاتا ہے جس کا ذکر جو ہے حدیثوں میں آیا ہے، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ فی سبیل اللہ قتلوا، قتل کر دیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، تو ان کے لیے یہ مسائل ہیں. تو یہ شہادت کا معنی ان کو بتایا گیا ہے، لیکن یہ اس مقام کو نہیں پائیں گے جو آدمی اپنا خون اللہ کے راستے میں بہا دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل ایمان کے ساتھ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور نیک عمل پر ہماری موت ہو جائے اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ کلمہ ہمیں نصیب ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. اسی پر ہمارا خاتمہ. آئندہ کلاس انشاءاللہ نیکسٹ باب ہوگا اور وہ 6واں باب غسل، میت کے غسل سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا. آئیے اور آتے رہیے اور لوگوں کو بلائیے. جزاکم اللہ خیر. سلسلہ کلاسوں کا جاری ہے، جیسا کہ پچھلی کلاس میں بتایا تھا. ٹوٹل 6 کلاسز ہیں، اس میں سے 2 ہو چکی ہیں. یہ دوسری کلاس تھی جو ختم ہو چکی ہے اور صرف 4 کلاسز باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ. اس میں پورے مسائل ہم پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. حاضری کی ہمارے پاس بڑی اہمیت ہے دعوت سینٹر میں، اس لیے ضرور اب آپ اپنی حاضری دے دیں. باہر جو ہے بھائی جو اور عورتیں بھی ضرور اپنی حاضری دے کر جائیں. جو ان سے کہنے کے لیے، لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ چیزیں لکھ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حاضری کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.